تو آج ہم ذرا بات کرتے ہیں پیسے کے انتظام پر، یعنی پرسنل فائنانس، کیسے بہتر طریقے سے خرچ کریں اور مالی آزادی کی طرف کیسے بڑھیں۔ جی، بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، کچھ مضامین ہیں عملی اقدامات پر، پھر وہ مشہور کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس سے کچھ خیالات لیے ہیں۔ جی جی۔ قرض کے انتظام پر بھی کچھ مواد ہے اور مالیاتی خواندگی یعنی پیسوں کی سمجھ بوجھ پر بھی۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب سے جو کام کی باتیں ہیں، جو عملی مشورے ہیں، ان کو آج ہم یہاں ڈسکس کریں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ ایک مضمون ہے اننگشا عالمیہ کا، وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے تو بجٹ بنا کر اپنے خرچوں کو سمجھنا اور قابو کرنا ضروری ہے۔ جی۔ اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، مطلب روزمرہ کی عادت ہونی چاہیے۔ وہ کچھ ٹولز بھی بتاتی ہیں، جیسے اسپریڈ شیٹ یا کوئی ایپ۔ بالکل، اور یہیں سے وہ رابرٹ کیوساکی والی بات بھی جڑتی ہے، مالیاتی خواندگی کی۔ مطلب یہ جاننا کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے ان کے مطابق بہت اہم ہے۔ یہ ان کا سبق نمبر 2 تھا۔ اچھا۔ اور عالمی کا جو اگلا قدم ہے وہ ہے ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا، یعنی کچھ رقم الگ رکھنا۔ ہاں، وہ حفاظتی جال والی بات۔ جی بالکل، تاکہ اچانک کوئی ضرورت پڑے تو پریشانی نہ ہو۔ انویسٹوپیڈیا اسے شاک ابزاربر کہتا ہے۔ شاک ابزاربر یعنی جھٹکا برداشت کرنے والا۔ جی، عالمیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوسط ماہانہ خرچ یعنی AME کا حساب لگائیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کا تقریباً 10 گنا بچا لیں۔ 10 گنا؟ یہ تو کافی رقم ہے۔ ہاں، مطلب یہ آپ کو کئی مہینوں کا سہارا دے سکتا ہے اگر خدا نخواستہ نوکری چلی جائے یا کوئی بڑا خرچہ آ جائے۔ صحیح، تو خرچے قابو میں، ایمرجنسی فنڈ بھی بن گیا۔ اب آگے کیا؟ وہ کیوساکی والی بات کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ جی، یہ ان کا پہلا اور شاید سب سے مشہور سبق ہے۔ امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہیں پر وہ اثاثوں اور واجبات کا فرق آتا ہے نا؟ بالکل، کیوساکی کی تعریف بہت سادہ ہے۔ اثاثہ آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتا ہے، واجبات آپ کی جیب سے پیسہ نکالتے ہیں۔ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے۔ آسان، مگر لوگ اکثر مہنگی گاڑی یا بڑی گھڑی کو اثاثہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ اصل میں واجبات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ڈیجٹ بزنس بھی تو یہی کہتا ہے کہ اثاثے وہ ہیں جو آپ کی ملکیت ہے اور فائدہ دے، جیسے کیش، انویسٹمنٹ، پراپرٹی۔ جی، اور واجبات وہ ہیں جو آپ نے دینے ہیں، جیسے بینک کا قرض، گھر کا لون یا کسی سپلائر کے پیسے وغیرہ۔ یہ انویسٹوپیڈیا کے اچھے قرض اور برے قرض والے تصور سے بھی ملتا جلتا ہے۔ بالکل، اچھا قرض وہ ہے جو آپ کو آگے جا کر دولت بنانے میں مدد دے، جیسے تعلیم کا قرض یا کاروبار کے لیے لیا گیا پیسہ۔ اور برا قرض؟ برا قرض عام طور پر ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جن کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی ہے، جیسے وہ گاڑی والی مثال یا کریڈٹ کارڈ پر زیادہ سود کے ساتھ خریدی گئی چیزیں۔ کیوساکی اسی لیے قدر بڑھانے والے اثاثے مطلب اپریسیشن ایسٹس خریدنے پر زور دیتے ہیں۔ تو اس سب کے لیے پیسوں کی سمجھ بوجھ یعنی فائنینشیل لٹریسی بہت ضروری ہوئی۔ بہت زیادہ۔ کیوساکی اور انڈیپینڈنٹ اردو کا مضمون دونوں اسی پر زور دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسکولوں میں یہ چیزیں اکثر وہ سکھائی نہیں جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو والے مضمون میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ پیسے سے متعلق ہماری عادتیں بہت جلدی، مطلب بچپن میں ہی، شاید 3 سے 7 سال کی عمر میں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی، یہ کافی حیران کن بات ہے، لیکن تحقیق یہی بتاتی ہے، اور یہ نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، کیوساکی سرمایہ کاری کے خوف پر قابو پانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہارنے والے ہارنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ بھی کہ صرف کمانے پر نہیں، سیکھنے پر توجہ دیں۔ یعنی ذہنیت بھی بدلنی پڑتی ہے۔ یا ویکیپیڈیا پر بحث ہوتی ہے کہ کیا ان کا رچ ڈیڈ واقعی کوئی تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا مشورہ بہت مبہم ہے، کوئی ٹھوس پلان نہیں دیتے۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات مشکوک اسکیموں جیسے MLM یعنی ملٹی لیول مارکیٹنگ کو فروغ دیتے نظر آتے ہیں۔ تو مطلب کتاب بہت بکی، بیسٹ سیلر رہی، لیکن ناقدین بھی ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں صرف ان ذرائع میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں ان کو سامنے لانا ہے، کسی کی توثیق کرنا نہیں۔ صحیح، یہ غیر جانبداری ضروری ہے۔ دوسری طرف فلپ امیولا جیسے لوگ عملی نکات بھی بتاتے ہیں، جیسے پہلے خود کو ادائیگی کرنا۔ جی، وہ بھی اہم ہے۔ اچھا، یہ اثاثے بنانے اور ذہنیت کی بات تو ہو گئی،
لیکن قرض کا کیا کریں؟ بہت سے لوگوں کے لیے تو پہلا مسئلہ ہی قرض ہوتا ہے۔ جی، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ انویسٹوپیڈیا کہتا ہے کہ عام حکمت عملی تو وہی ہے، بجٹ بنائیں اور جو سب سے زیادہ سود والا قرض ہے اسے پہلے ختم کریں۔ یہ تو سنا ہے، لیکن اگر قرض بہت زیادہ ہو تو پھر دوسرے آپشنز بھی ہیں، جیسے قرض کو اکٹھا کر لینا یعنی کنسولیڈیشن، یا کسی مالیاتی مشیر سے ملنا۔ لیکن قرض کم کروانے یعنی سیٹلمنٹ یا دیوالیہ پن جیسے آپشنز سے کریڈٹ سکور پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ جی بالکل، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھے اور برے قرض میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ مالی طور پر بہتر ہونے کے لیے خرچ پر نظر رکھنا، جی ایمرجنسی کے لیے بچت کرنا، سمجھداری سے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنا، جی سیکھتے رہنا، اور صحیح ذہنیت اپنانا۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر ہی فرق ڈالتی ہیں۔ جی، اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سامعین کے لیے کہ اگر مالی عادتیں اتنی جلدی بن جاتی ہیں اور اسکولوں میں بھی پوری طرح نہیں سکھایا جاتا، تو پھر ہم اپنی کمیونٹی میں یا خاندان میں روزمرہ کی زندگی میں عملی مالیاتی سمجھ بوجھ کیسے لا سکتے ہیں؟ مطلب صرف کتابی باتیں نہ ہوں بلکہ عملی زندگی کا حصہ بنے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔